السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج ہفتہ کا دن ہے 15 جمادی الاولیٰ 1441 ہجری، 11 جنوری 2019 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 10واں پارہ سورہ توبہ 3 آیت مبارکہ۔ تسلسل پیچھے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی مشرکین کو متنبع کر دیا کہ اب تمہارا جو رعب دبدبہ تھا وہ ختم ہو گیا، مکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فتح ہو چکا ہے، اب تم لوگ اپنا بندوبست کرو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَذَانٌ، اور آگاہی ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اِلَى النَّاسِ، لوگوں کے لیے، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، ان اللہ، کے بلا شبہ اللہ رب العزت، بریء، بیزار ہیں، من المشرکین، مشرکوں سے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، فَإِن تُبْتُمْ، پس اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیر لو، فَاعْلَمُوا، پس تم اس بات کو اچھی طرح جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بعذاب علیم، دردناک قسم کی سزا کی۔ لفظی ترجمہ آپ نے سن لیا، با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور حج اکبر کے دن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کو یہ خبردار کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین سے بیزار ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، پس اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم منہ پھیر لو تو اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ تم رب کائنات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں کو دردناک قسم کی سزا کی خوشخبری سنا دیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہے، اور حج اکبر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد یوم النحر ہے، اور وہ حج کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے بری ہیں، اس سے برات سے مراد بیزاری ہے، لیکن رب کائنات نے پھر ان کو توبہ کی طرف دعوت دی، فرمایا اگر تم شرک سے، گمراہی سے توبہ کر کے صراط مستقیم کی طرف آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم اسی راستے پر چلتے رہتے ہو، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ،
کہ تم رب کائنات کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، البتہ تم اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہو، اللہ تعالیٰ کے قہر کے نیچے ہو، اللہ کی مشیت کے نیچے ہو۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ کافروں کو دردناک قسم کی سزا کی خوشخبری سنا دیجیے، اس کا تعلق صرف آخرت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ دنیا کے ساتھ بھی ہے، کہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے ایک حدیث نقل فرمائی ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پر کچھ لوگوں کے ساتھ بھیجا اور فرمایا منا کے اندر اعلان کر دو کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، کوئی شخص بیت اللہ کا طواف برہنہ ہو کر نہیں کرے گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے بھیجا اور انہوں نے بھی یہی اعلان جگہ جگہ پر کیا۔ اور پھر حج اکبر سے مراد یہاں پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے، اس لیے کہ اس دور میں عمرے کو چھوٹا حج اور حج کو بڑا حج کہا جاتا تھا۔ پھر اسی طریقے سے مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یہاں پر نقل فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین کے لیے تشریف لائے، آپ نے جوہرانہ سے عمرہ کیا اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ پہلا حج آپ کی قیادت میں ہوگا اور آپ حج کے امیر ہوں گے۔ پھر اسی طریقے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مسند احمد میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھیجا کہ آپ یہ اعلان کر دیں کہ بیت اللہ میں صرف مومن داخل ہوگا، اور باقی اعلان کا آپ کو علم ہے، اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے۔ 4 چیزیں تھیں، بیت اللہ کا طواف کوئی برہنہ نہ کرے، اور جس کا نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے اس کی مدت 4 مہینے ہے، اور جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، اور آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا۔ اور اس مفہوم کی روایات ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مزاج کے مطابق کثرت کے ساتھ لے کر آئے ہیں، اور ان روایات کی مجموعی تعداد کوئی 15-16 سے زیادہ بن جاتی ہے، لیکن سب کا مفہوم جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مشرکین سے اپنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ اور یہ جو یوم الحج الاکبر ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بس باقاعدہ طور پر اس بات کا جزم فرمایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمرات کے پاس کنکر مارے اور فرمایا ھذا یوم الحج الاکبر، یہ حج اکبر کا دن ہے۔ اور اس حوالے سے بھی کافی ساری روایات ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس موضوع پر نقل فرماتے ہیں۔ جہاں تک دیگر کتب تفاسیر کا تعلق ہے تو زیادہ تر مفسرین کرام نے وہی کچھ بیان فرمایا جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مفسرین کرام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو ذرا تھوڑا سا کھول کر بیان کرتے ہیں کہ جس سال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حج کیا، اسی سال یہ حکم آ گیا کہ آج کے بعد کفر یا شرک یا خرافات نہیں ہوں گی۔ اور اذان کا لفظ یہاں اس لیے بیان کیا گیا کہ اذان بھی دراصل ایک اعلان ہی ہوتا ہے کہ لوگوں نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو یہاں ایک اور چیز سمجھنے والی ہے کہ خوشخبری کیوں ہے۔ خوشخبری اصل میں طنز کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے کہ 4 مہینے کے بعد چونکہ تمہارے ارد گرد گھیرا تنگ ہو جائے گا، تو اس لیے تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا
تو ابھی یہ موضوع مزید آگے چلے گا، کل ہم انشاءاللہ چوتھی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔